قال اللہ تبارک و تعالی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ نظام معاشرت اور خانگی زندگی اور نسل انسانی کی بڑھت، تحفظ اور صحیح ماحول کے اندر اس کا نشو و نما، اس کے لیے قرآن مجید نے جو ہدایات دی ہیں اس میں انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور انسانوں کے ساتھ احسان والا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ انسان اس زندگی کے اندر بھی آسودہ اور محفوظ رہے، آرام اور سکون سے رہے، تحفظ اور سلامتی سے رہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی وہ بھی بہتر ہو جائے، اس میں بھی اس کو عزت، کامیابی، راحت اور سعادت حاصل ہو۔ تو یہ تعلیمات جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکام کی صورت میں دی گئی ہیں، ہدایات اور توجیہات کی شکل میں عطا کی گئی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا پاس لحاظ کرنا چاہیے اور ان کی روشنی میں انسان کو آگے چلنا چاہیے۔ یہ اصل روشنی ہے جس کے ساتھ انسان صحیح سمت میں آگے بڑھتا ہے اور وہ راستے کے جو ایسے گڑھے ہوتے ہیں جن میں گر کر لوگ تباہی کا شکار ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رحمت بھی کہا اور قرآن مجید کا نازل کرنا یہ اپنا احسان بھی قرار دیا، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نور بھی قرار دیا کہ یہ نور بھی ہے، لوگوں کو روشنی مہیا کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے رحمت بھی عطا فرمایا اور اللہ کا فضل بھی قرار دیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا یہ پہلو، یعنی دین کا یہ پہلو واضح کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ دین کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہمارے لیے پابندیاں ہیں، یہ ہماری زندگی کو مقید کرنے والا ہے، اور ہماری جو آزادی ہے یہ اس کے اندر مداخلت کر کے اس آزادی کو محدود کرنے والا ہے۔ انسان کی خوشی جو ہے اور انسان کی لذت وہ آزادی کے اندر ہے۔ یہ ایک بہت ہی غلط نظریہ ہے جو انسانوں کے اندر پھیلایا گیا ہے، اور شیطان اور اس کے کارندوں نے بڑے منظم طریقے سے اس نظریے کو انسانوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کیا ہے کہ جی آزادی آزادی آزادی، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد رہیں گے۔ اور جب کوئی انسان کسی ضابطے، کسی قانون اور کسی قاعدے اور کسی حد کا پابند نہ ہو تو ہر ایک آزاد ہو، تو اس کا معنی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون ہے۔ جنگل کا قانون جو ہے وہاں ہر کوئی آزاد ہوتا ہے، تو وہاں کس طرح
وہ ہر ایک جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو دبا لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس پر کہیں جا کر بھی کوئی اپنا حق وصول نہیں کر سکتا اور اسے تحفظ نہیں ہوتا۔ تو یہ جنگل کا قانون معاشرے کے اندر اگر قائم ہو جائے تو انسانی معاشرہ تو پھر وہ حیوانی اور درندوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہیں، اور دوسری طرف پھر ایسے قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ قوانین جو ہیں وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کی اپنی مصالح ہیں، اپنی مصلحتوں کے پیش نظر وہ قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ سرمایہ داروں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ سرمایہ اور سرمایہ دار اس کو تحفظ ملے، اور مزدوروں کے نام پر کھڑے ہونے والے، مزدوروں کی فلاح، کسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے، نام ان کا لیتے ہیں، کندھا ان کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نام اور ان کے کندھے کو استعمال کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے لیے ہوتا ہے، ان کسانوں اور ان مزدوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسی کسان کھیت کے اندر اور اسی کارخانے کے اندر ہی ساری زندگی ان کی رہتی ہے، اور ان کو وہی تھوڑا سا ملتا ہے۔ اور عورتوں کے حقوق کے نام کے اوپر تنظیم بناتے ہیں کہ جی عورتوں کو آزادی ملنی ہے، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے ہیں، اور عورتوں کا استحصال پھر سب سے زیادہ یہی لوگ کرتے ہیں، یہی لوگ عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سارے ایسے ہیں کہ جس میں انسانیت کے لیے بہبود اور بہتری نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف سازش ہے۔ اس لیے علماء کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں بھی اور ان کا بیان بھی کریں، اور یہ جو لوگ بے خبر ہیں اور اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو اس سے بچانے کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور جادلہم باللتی احسن، یعنی عقلی دلائل کے ساتھ مطمئن کر کے ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ آیات جو ہیں، کل والا جو مقطع پڑھا تھا ہم نے، اور اسی طرح آگے جو آ رہا ہے وہ بھی، اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے پیچھے چونکہ وصیت کی ہے وراثت کے احکام کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا، یہ اسی کے ساتھ متعلق آیت ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ قانونی کتابوں والا نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ایک جگہ پر ذکر کر دے، جہاں موقع آتا ہے وہاں ذکر کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں اس کے متعلق آیات ہیں کہیں بھی ان سب کو سامنے رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر تبیین جو ہے وہ دوسرے مقامات اور دوسرے صورتوں اور آیات کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پانی منگوائیں گے ذرا گرم کر کے پانی لاؤ، اتنا نہ گرم ہو کہ چائے جیسا ہو، بس ذرا ٹھنڈا نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے وارث، اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے۔ وَلِكُلٍّ کہتے ہیں علماء کہ وَلِكُلِّ مال جعلنا موالیہ، ہر مال کے ہم نے وارث بنائے ہیں۔ وہ مال مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس میں سے ہے جو والدین نے چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ یعنی کل مال، ہر مال، اور مال جو ہے یہ زمین، جائیداد، مال، مویشی، ڈور ڈنگر، سونا چاندی اور اثاثہ جات جو بھی انسان کے ہوتے ہیں، یہ سب
مال کہلاتے ہیں، جن کے اندر قیمت ہوتی ہے، ان کو مال کہا جاتا ہے۔ تو ہر مال کے لیے ہم نے وَلِكُلِّ مَالٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وہ مال ایسا ہے کہ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو چھوڑا ہے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے، اس کے وارث ہم نے بنائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَلِكُلِّ مَيِّتٍ، اور ہر مرنے والے کے لیے جعلنا موالیہ ہم نے وارث ٹھہرائے ہیں، مما تارکہ، اس میں سے جو اس میت نے چھوڑا ہے، اور الوالدانی والاقربون، یہ اس کا بیان ہو جائے گا کہ وہ جو اس کے وارث ہیں الوالدانی والاقربون، یعنی ہم الوالدانی والاقربون، وہ موالی جو ہیں وہ وارث کون ہیں؟ وہ ہیں الوالدانی والاقربون، یا اس کے والدین یا اس کے قریبی رشتہ دار۔ اس طرح بھی اس کی ترکیب علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ تو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر مال کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، یا ہر میت کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اور وہ وارث جو ہیں وہ والدین اور اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مولا یہ ولا سے نکلا ہے، والیہ یلی، کسی کا قریب ہونا۔ ولی وہی ہوتا ہے نا، یہ جو کسی کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس قرابت کے اندر رحم کی قرابت بھی آتی ہے، نسب اور رحم کی قرابت بھی آتی ہے، اور سحر کی قرابت بھی آتی ہے، اور رضاعت کی قرابت بھی آتی ہے۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا۔ تو مولا جو ہے یہ ایسا لفظ ہے عربی زبان کا، واو لام یا، یہ اس کا مادہ ہے، اس سے نکلا ہے۔ یہ مشترک لفظ ہے، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بعض اوقات تو ضدین کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اطلاق ضدین کے اوپر ہوتا ہے۔ مولا موتق، غلام جس کو آزاد کیا جائے اس کو بھی کہتے ہیں غلام آزاد کردہ، اور آزاد کرنے والے سید کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے اصطلاح ہوتی ہے ان کی مولا من اعلیٰ اور مولا من اسفل۔ تو موتق اور موتق دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مولا ہو، اسی میں عربی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ فلان من الموالی، یعنی وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے، وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے۔ اور اسلام نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، اور کفارات کے اندر بھی اس کو بہت مقدم رکھا کہ گردن آزاد کی جائے، اور مطلق اس کے لیے یہ کہا کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے لوگوں کی گردنیں آزاد کروانے کے لیے۔ مکاتبت کی بھی تشریح فرمائی۔ تو آزادی کا دروازہ کھولا غلاموں کے لیے، لیکن آزادی کو، غلامی کو بالکل ختم نہیں کیا، غلامی کو بالکل ختم نہیں کیا۔ اور اسی طرح مولا کا لفظ جو ہے یہ الناصر والمعین، مددگار اور نصرت کرنے والا، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے اللہ رب العزت کے وصف کے طور پر، جیسا کہ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم، واعتصموا باللہ هو مولاکم، اعتصام باللہ، کہ انسان اللہ کے ساتھ تحفظ حاصل کرے۔ عصمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عصمہ ہو یعنی اس کو بچا لیے، اعتصم باللہ کہ اللہ کے ساتھ بچ گیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر، اور اللہ کے ساتھ اپنی قربت بڑھا کر، اور اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ کر
انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، اور یہی انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑا تحفظ ہے، اور یہی انسان کے لیے اصل بچانے والا ہے جو ہر خطرے سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کا تحفظ کر سکے۔ تو اعتصام باللہ یہ اصل چیز ہے جو انسان کو اس زندگی کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو صراط مستقیم کس کو ملی ہے؟ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اعتصام کیا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ انسان کو چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت سے وہ حفاظت اور سلامتی طلب کرے، اور اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی خطرات ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا سہارا اور اللہ کی ڈھال اور اللہ رب العزت کا حصار استعمال کرے۔ یہ انسان کے لیے سب سے بہتر راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ تو بہرحال مولا جو ہے دوست اور محبوب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ وارث۔ یہاں مولا سے مراد وارث ہے، مولا سے مراد وریث ہے، اور اس کی جمع الورثہ۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر میت کے لیے ہم نے وارث ٹھہرائے ہیں، یا ہر مال کے لیے ہم نے وارث ٹھہرائے ہیں، مما ترک الوالدان والاقربون، اور یا تو وہ مال وہ ہے مما ترکہ المیت، وہ اس میں سے جو میت نے چھوڑا ہے اس کے وارث ہم نے مقرر کیے ہیں، یا ہر میت کے لیے ہم نے بنائے ہیں وارث اس مال میں سے جو والدین نے اور اقربین نے چھوڑا ہے۔ یعنی کوئی کسی کا والد فوت ہو جائے یا والدہ فوت ہو جائے یا کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے وارث بنائے، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی، آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم والی آیات کے اندر۔ اور بھی بعض جگہوں پر اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اس سورۃ نساء کے آخر میں بھی یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم، یا یستفتونک فی الکلالہ، وہ بھی آیت آ رہی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آخر میں جو آیت آئی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، تو اللہ رب العزت نے یہ وارث مقرر کیے ہیں اور ان کے حصے بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں۔ اب اس تقسیم کے اوپر یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے، اور آتا کل ذی حق حقہ، اور اللہ رب العزت نے جو پیچھے فرمایا نا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو اسی کی روشنی میں آگے یہ آیت بھی آئی ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، بنا دیا ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، اور دوسرے کے حق کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو اس کو ملا ہے یہ مجھے مل جاتا، اس کو کیوں ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے ہماری جنس متعین کر دی ہے، ہمیں انسان بنا دیا، ہماری نوع متعین کر دی، کسی کو مرد بنا دیا اور کسی کو عورت بنا دیا، خاتون بنا دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان رزق بھی تقسیم کیا ہوا ہے، کسی کو بہت کشادہ دے دیا اور کسی کو پورا سورا دے دیا، اور کسی کو محروم کر دیا، کسی کو نہیں دیا، اور اس کا جو محروم ہے اس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کا حق ان لوگوں کے مال کے اندر ہے جو کہ مالدار ہیں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تو اللہ رب العزت کی یہ تقسیم جو ہے یہ حکمت اور رحمت کی تقسیم ہے، اور اس سے انسان مطمئن رہے اور اپنے دائرہ عمل کے اندر انسان کوشش کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز،
انسان اس میں کوشش کرے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے اور ہمت ہار کے اور ہاتھ توڑ کے نہ بیٹھے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اسی سے اس دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ دنیا چلتی ہے، اور اگر انسان اس تعلیم کے اوپر عمل نہ کرے تو دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلتا ہے۔ آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ باندھا آپ کے، یمین جو ہے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عہد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عقدت ایمانکم، باندھا ان کو، یمین کی جمع ایمان، تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تم نے عہد کیا اور عہد کر کے اس کو پختہ کیا اور قسم اٹھا کے اس کو اور زیادہ پکا کیا۔ یہ جو طریقہ ہوتا تھا عہد معاہدے کا، یہ اس کا کہا کہ جس کو باندھا تمہارے ہاتھوں نے یا تمہاری قسموں نے یا تمہارے عہدوں نے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو دو ان کا حصہ۔ نصیب کی جمع انصبا ہوتی ہے، تو ان کو ان کا حصہ دو۔ اس سے مراد اصل میں وہ معاہدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کی صورت میں قائم کیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے انصاری بھائی کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس معاہدے کی وجہ سے پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، اور ان کا آپس میں وہ تعلق بن جاتا تھا کہ جو خونی تعلق سے بھی مقدم تھا۔ اور جاہلیت کے اندر بھی، قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کے اندر یہ ایک رواج موجود تھا کہ وہ کسی کے ساتھ یہ عہد معاہدہ کر کے اس کو ایسا بنا لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اب تو ہم میں سے ہے اور ہم تم سے ہیں، انت منی وانا من کا، میں اور تو آپس میں ایک جیسے ہیں، اور دمی دمو کا و حدمی حدمو کا، اور ساری سارو کا، اب تطلب منی و اطلب بی کا، تطلب بی و اطلب بی کا، اس طرح کے الفاظ کہہ کر یہ معاہدہ کرتے تھے اور اس کو حلف کہتے تھے۔ اور اس معاہدے کے ساتھ پھر وہ آدمی جو ہے وہ اس قبیلے میں شامل ہو جاتا تھا اور اسی کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کا معاہدہ کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے بعد انصار کے درمیان میں کیا، یہ اس کی اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین صورت تھی۔ دین کی بنیاد کے اوپر اور ایمان کی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و ارضاہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کو راضی کر بھی دیا۔ انہوں نے اس معاہدے کی پھر پاسداری ایسے کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی انسانی تاریخ کے اندر۔ ایثار اور قربانی اور اخلاص اور تضحیہ کا جو مظاہرہ ان حضرات نے کیا، سبحان اللہ، یہ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ کس طرح اسلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا۔ اب پہلے تو اس طرح وراثت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں جو سورۃ النساء کے اندر ہیں جنگ احد کے بعد، اور بھی دوسرے مواقع پر کچھ آیات آئیں، سورۃ توبہ کے آخر میں آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ رب العزت نے اس طرح کی آیت فرمائی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہ وراثت والا سلسلہ جو تھا وہ موقوف کر دیا، اور اسی طرح قبل اسلام جو لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے معاہدے تھے وہ بھی ختم کر دیے، اور اس کے ساتھ جو وراثت ایک دوسرے کو لیے ہوتی تھی اس کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اور سلف جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اب نسب کے ساتھ اور رحم کے رشتے کے ساتھ ہی وراثت ملے گی، یا ولا کے ساتھ، جبکہ
رشتہ دار جو ہیں وہ خونی موجود نہ ہوں، تو ولا کے ساتھ یعنی جو مولا من اسفل ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جو ہے وہ موتق کو ملتی ہے۔ یہ ولا والی وراثت جو ہے یہ شریعت کے اندر باقی ہے، باقی حلف کے ساتھ اور عہد کے ساتھ وراثت جو ہے نا یہ ختم فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فآتوہم نصیبہم، اور ان کو ان کا حصہ دو۔ اب کچھ علماء کا تو یہ خیال ہے کہ یہ آتوہم نصیبہم والی بات جو ہے یہ منسوخ ہو گئی اور ان آیتوں کے ساتھ منسوخ ہوئی ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آتوہم نصیبہم والی بات جو ہے یہ وراثت تو منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے وصیت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ وصیت کر دو اس کے لیے یہ جائز ہے، اور وصیت جو ہے اس کی بھی تحدید کر دی کہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو وصیت کر دے ان کے لیے۔ وصیت کے ساتھ ان کے لیے اگر آدمی کو دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، یہ اجازت ہے فاتوہم نصیبہم۔ اور بعض نے کہا کہ اب مالی طور پر تو ان کو کوئی حق نہیں ملے گا، فاتوہم نصیبہم ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ مالی طور پر ان کو دیا جائے، جو ان کا حق ہے وہ ہے نصرت اور اعانت اور نصیحت، یعنی جب مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، جب خیر خواہی کی ضرورت ہو تو ان کو صحیح مشورہ دیا جائے، اور جب کوئی ایسا موقع آ جائے تعاون کرنے کا تو ان کا تعاون کیا جائے، اور کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ النصیحۃ والاعانۃ وقضاء الحاجۃ اور النصرہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یسلمہ، اور بلکہ اس کا دفاع کرنا اور اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کو قرض دینا اور جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کو پورا کرنا، یہی ہے آتوہم نصیبہم، جو اسلامی حقوق اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ ہے آتوہم نصیبہم، کہ ان کو ان کا حق دو۔ تو باقی اب اس طرح کا کوئی حلف جو ہے جس طرح کا زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے درمیان ہوتا تھا، اب اسلام کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسلام نے ہی مسلمانوں کو آپس میں انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر، قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ اخوت اسلامیہ اور اخوت الایمان، یہ جو ہے اس کی بنیاد پر سارا معاشرہ ایک ہے، بلکہ ایک ہی نہیں ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ المسلمون فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کالجسد الواحد، پوری امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسد واحد قرار دیا ہے، اور مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا، اور قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو ایمان کی اخوت اور اسلام کی اخوت اور پوری امت کا ایک جسد واحد کی طرح ہونا، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس تعلیم کو اب نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ جو اخوت تھی یہ مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہی، اس میں کمزوری آ گئی اور اس میں کوتاہی آ گئی، اور وہی بات جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے عہد لیا تھا، ثم تم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یاتوکم اساری تفادوہم۔ تو جیسے یہودیوں نے کیا تھا آپس میں، اسی طرح مسلمان بھی آپس میں کر رہے ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی، اور ایک دوسرے کے لیے امتیازی سلوک، یعنی اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھنا، اس کوتاہی کے اندر امت مسلمہ مبتلا ہے، اور
وہ اخوت ایمانی اور وہ اسلامی اخوت اور وہ الملت الاسلامیت کجسد واحد، یہ امت پوری ایک جسم کی طرح ہے، یہ چیز مسلمانوں کے اندر نہیں رہی اور اس میں کمزوری آ گئی، اور یہ شروع سے ہی کام اس طرح جو ہے نا انحلال اور ضعف کا شکار ہوا اور اس میں خلل آیا، اور یہ بڑھتا بڑھتا اب یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ ہمارے ولایات علاقائی بنیادوں کے اوپر، حکومتوں کی بنیادوں کے اوپر، طبقاتی نظام کے اندر، اور اسی طرح قوموں اور ذاتوں کی بنیاد کے اوپر، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر اتنے اختلافات بڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ان اختلافات کو ختم کر کے مسلمانوں کو پھر ایک جسد واحد کی طرح بنا دے۔ اللہ ہی ہے، اللہ قادر ہے، جیسے صحابہ کرام کو بھی اللہ رب العزت نے ہی بنایا تھا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اب بھی اللہ رب العزت ایسا کر دے تو ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اور اس سے بعد والی آیت جو ہے وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے مرد کی قوامیت کا ذکر فرمایا ہے کہ عورت کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کے اوپر قوام ہوگا۔ قوام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر والی ہوگا، یعنی اس کے حقوق کا تحفظ، اس کا تحفظ اور اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت اس کا ذمہ دار ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے مردوں کو قوام بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات عورتوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جی ان کو ہم پہ برتری دے دی گئی ہے۔ نہیں، ان کی ذمہ داری بڑھا دی گئی ہے، تمہارے لیے یہ سہولت ہے اور ان کے لیے بوجھ ہے، تمہارے لیے یہ سہولت ہے اور ان کے لیے بوجھ ہے۔ اور انسانیت کے اندر دونوں برابر ہیں، دونوں انسان ہیں، اور انسان ہونے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں اور اجر و ثواب کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یضیع عمل عامل منکم، عمل اللہ تعالیٰ ظاہر ہی کرتے ہیں، عورتوں کو ان کا ملے گا، مردوں کو ان کا ملے گا۔ عبادت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کوئی چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں اور کچھ عام ہیں دونوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں دونوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو راستہ رکھا ہوا ہے میدان عبادت کا، یہ دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے۔ اور زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک کو وہ کام دیا ہے جو اس کے مناسب حال ہے، اس کے جسم کی قوت کے لحاظ سے اور اس کی بیرونی سعی و کوشش کے لحاظ سے، اور عورت کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے جو گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ تو اس آیت کے اندر مرد کی قوامیت کی دلیل ہے، اور وہ والی ہے عورتوں کے اوپر، اور یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عورتوں کے لیے ہے یہ کہ مردوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عورتوں کا تحفظ کریں۔ تو عورت کی نگہداشت، اس کی ضروریات کی کفالت اور اس کا تحفظ، یہ جو اس کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا فرض بنتا ہے۔ باپ کا فرض بنتا ہے بیٹی کا تحفظ کرے، بھائی کا فرض بنتا ہے کہ بہن کا تحفظ کرے، رشتہ داروں کا تحفظ بنتا ہے کہ اپنے خاندان کی عورتوں کا تحفظ کرے، اور باپ کے بعد پھر بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کا یہ فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت اور اس کی ضروریات کی کفالت اور اس کے زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ذمہ داری پھر وہ اٹھائے گا۔ تو یہ تو ایک ذمہ داری ہے، اور جو آدمی اس ذمہ داری کو اٹھائے گا اسی کو ہی یہ مقام حاصل ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرتا ہے، ذمہ داری پوری نہیں کرتا، نری حاکمیت لیے پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ان سے خدمت لینی ہے اور میں نے مخدوم بن کے زندگی گزارنی، یہ غلط بات ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے اور خدمت گاری ہے، یہ انسان نے خدمت کرنی ہے، یہ خدمت لینے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ روح جو ہے دین نے اصل میں لوگوں کے اندر پیدا کی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وانا خیرکم لأہلی. اور امہات المومنین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کانا فی محنت اہلی، کانا فی محنت اہلی، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیتے تھے، بکری کا دودھ دو دیتے تھے اور اپنا جوتا خود مرمت کر لیتے تھے، اور جو کام ہوتا تھا گھر کا، جو خواتین کا کام ہوتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے. کانا فی محنت اہلی، گھر والوں کے کاموں کے اندر آپ ان کی معاونت فرماتے تھے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ قوامیت جو ہے، جو آدمی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ قوام ہوگا. اب بعض باپ ایسے ہوتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے، نکمے ہوتے ہیں، اولاد کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی کسی کی لیے کمایا نہ کسی کے لیے بنایا، تو پھر اس سے تو وہ ولایت جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی اس کی طرف جو اس کا اہل ہے. کئی لوگوں کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ باپ نے اولاد پیدا کی لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا، تو لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں ولی ہوں. نہیں، ولایت تو اسی کو ملے گی جو اس کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اب اس کے ماموں نے اگر اس کو سنبھالا ہے یا اس کے چچا جو ہیں وہ اس کی کفالت کر رہے ہیں اور وہ اس کو سنبھال رہے ہیں، تو پھر یہ اس کی طرف سے ادھر منتقل ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی نہ ہو تو سلطان کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور اگر سلطان بھی نہ ہو، اسلامی سلطنت بھی نہ ہو، ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی حکومت بھی نہیں ہے، تو پھر جو وہاں مسلمان موجود ہیں ان کی طرف یہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے کہ ان کو عورتوں کا تحفظ کرنا چاہیے اور ان کی ولایت کی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور عورت کو چونکہ اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کمزور بھی ہے اور اس میں جذباتیت زیادہ ہے، اور اس کو ضرورت ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے، تو اس کو سفر کی اجازت نہیں دی، اختلاط سے منع کیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے اور وہ ایسے ماحول کے اندر نہ جائے کہ اس کی عفت و عصمت کے لیے خطرہ بن جائے. اس کا معاملہ اس طرح کا ہے، تو اس لیے اس کو سفر سے بھی منع کیا کہ وہ اکیلی سفر نہ کرے، اور تصرف سے بھی منع کیا کہ وہ اکیلی تصرف نہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت نے اگر مال میں تصرف کرنا ہو تو خاوند سے اجازت لے لے. کیسے ہے یہ حدیث؟ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تتصرف فی مالہا الا باذن زوجہا. ہاں، تو خاوند کی اجازت لے لے، جا کے اس میں غلط تصرف نہ کر بیٹھے، پیسے ضائع نہ کر بیٹھے. تو یہ اسلام نے تعلیم دی ہے. تو قوامیت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، تو یہ مردوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اضافی بوجھ ڈال دیا ہے کہ انہوں نے اس بوجھ کو اٹھا کر زندگی گزارنی، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد کی حیثیت اس طرح کی بنائی ہوئی ہے. تو اور اس میں عورت کا تحفظ اور اس کی مصلحت کو ملحوظ رکھا ہے. یہ کو اس کی تنقیص نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اس کی حق تلفی ہے، بلکہ اس کے حقوق کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا ہے. اور خاص طور پر مردوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں عورت کو آگے بڑھ کر خود معاملہ نہیں کرنا چاہیے. رشتہ ناطہ طے کرنا، عقد نکاح کرنا، معاملات کرنا مردوں کے ساتھ، ان میں عورت کو آگے بڑھ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مرد کو عورت کی طرف سے یہ کام کرنے چاہیے تاکہ اس کا تحفظ بھی رہے اور جو اس کی حشمت ہے اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ قائم رہے، اور وہ مجروح نہ ہو کہ وہ لوگوں کے لیے جن سے بازار بن جائے، لوگوں کے لیے ایسی چیز بن جائے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس پہ طمع رکھے اور اس پہ نظر رکھے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا تحفظ کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نادانی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اب ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کراہت پائی جاتی ہے. اس طرح کے احکام جو ہیں اس کو لوگ دل سے پسند نہیں کرتے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے احکام کی اگر کراہت انسان کے دل میں پائی جائے تو یہ منافقت ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اور انسان اس راستے کی پیروی کرے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والا ہے تو یہ انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. سورۃ القتال کے اندر، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر
اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے احکام کو ناپسند کرنا اور جو اللہ کی ناراضگی والے احکام ہیں ان کا اتباع کرنا یہ حبط اعمال کا باعث بنتا ہے۔ اور اس وقت جہالت کی وجہ سے اور ان مسائل کے اوپر گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے اور ان کو اس رنگ میں بیان نہ کرنے کی وجہ سے جو کہ دین کے اندر ان کا اصل رنگ ہے، تو یہ چیز جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر یونیورسٹیاں اور یہ کالج اور اسکولوں کی تعلیم اور پورا ماحول جو ہے اس کی وجہ سے کہ ان چیزوں سے لوگ جو ہے نا وہ دلی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دین وہی ہوتا ہے کہ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور انسان اپنی مرضی اور اختیار ختم کر دے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، نہ انسان کا اختیار رہتا ہے اور نہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ دل میں تنگی محسوس کرے، پوری طرح تسلیم کرے اور اس پر راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ تو اس پر آپ مطالعہ کر لیں، یہ اچھا لکھا ہے انہوں نے، آپ کے پاس ہے یہ کتاب، مطالعہ کر لیں اس کا، بہت اچھا انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس جو اسلام کا نظام معاشرت ہے، مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے اور مولانا میر حسن اصلاحی نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ بھی پڑھنے والا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی یہ ضرورت ہے کہ اس پہ پڑھ کے انسان لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اسلام کا معاشرتی خاندانی نظام، اس پر مودودی صاحب نے لکھا ہے اور مولانا میر حسن اصلاحی نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی لکھا ہے، اچھا ہے یہ، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ ذرا قریب ہے، اردو میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔